الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد تو حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت اور بامقصد حسین بزم قبول و منظور فرمائے. اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلماناں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. رب ذوالجلال جس نے بھی اس مادر وطن نو اپنے عہدے و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمناں نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا، آئے دن ختم نبوت و ناموس رسالت دے خلاف سازش دا حصہ بنیا. اللہ کریم ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے. برادرم عزیزم محمد نوید صاحب، انہاں دی ٹیم اور انہاں دے رفقا محبت و چاہت نال ایک بار پھر انہاں دے ذریعے تواڈی زیارت دا اور اس حسین مسجد اندر چند لمحات اپنے آقا و مولا دے حضور اپنی غلامی دا اور سب دی عقیدت و محبت دا اظہار پیش کرن لئی حاضر ہیں. اللہ کریم اس بزم دے صدقے اس مسجد اندر، اس علاقے اندر عرصہ دراز تک علم دی شمع روشن کر کے کئی نسلوں دے عقائد اور نظریات درست اور پاکیزہ کرن والی عظیم شخصیت حضرت علامہ قاری عبدالقیوم صاحب رحمت اللہ علیہ دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے، اور اس درویش صفت انسان دے فیضان نو اللہ کریم انہاں دے محبین اور تلامذہ دی صورت وچ جاری و ساری فرمائے. اور بالخصوص وہ شخصیت جس شخصیت نے اس ضلع، اس علاقے اور اس پسماندہ دور دراز ایریے دا نام اس قدر روشن کیتا کہ عالم کفر اس دے نام تو جدے وجود تے لرزہ طاری ہو جائے. غیرت و حمیت دی علامت امام عظیمت حضرت امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ. اللہ کریم آپ دا فیضان اور جو غیرت و حمیت آپ نے کھول کے
پاکستانی اور عالم اسلام دنیا بھر دے مسلماناں دے نئیاں نسلاں دے دل وچ اجاگر کیتی اللہ کریم اس غیرت و حمیت نو پریکٹیکلی اپنی نسل تک منتقل کرن دی سانو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، دین اسلام دین فطرت، دین کامل، دین اکمل اور دین غالب، مگر دین جد و جہد۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس دین نو کائنات تے غالب فرمانا ہے، یہ میرے رب دا امر ہے۔ لیکن او دی حکمت ایسی ہے کہ اللہ نے اس دین نو ڈائریکٹلی غالب نہیں فرمایا۔ اللہ چاہدا تے کوئی مندر دی ٹلی نہ بجاندا، اللہ چاہدا تے کوئی گرجا و کلیسا وچ نظر نہ آندا، اللہ چاہدا تے کوئی گردوارے دی رونق نہ بندا۔ لیکن اللہ دے اپنے امر اور فیصلے نے 7 ارب انسانیت اندر دوسرا بڑا حسین اور عظیم مذہب اور دین ہے دین اسلام۔ لیکن وعدہ میرے رب ہے کہ اس دین نو انہیں غالب فرمانا ہے، لیکن غالب بندیاں نال کرنا ہے۔ تو انو اس واسطے مسئلہ سمجھن وچ پرابلم نہیں ہے، کیونکہ تساں اس قبیلے اس لشکر دا حصہ ہو جس لشکر دے ایک فرد نے برے صغیر اندر 90 لاکھ کنیکشن دین نال جوڑے ہیں۔ اس واسطے یہ تواڈے لئی میرے لئی سمجھنا مسئلہ مشکل، نئی نسل یا نئی قوم واسطے پرابلم ہے کہ کیویں غالب آئے گا، لیکن کیونکہ وعدہ میرے رب ہے اور دین غالب آئے گا انشاءاللہ۔ حیران کن بات ہے، اگرچہ دنیا دا دوسرا بڑا دین اور مذہب ہے، لیکن یورپین محققین نے رپورٹ پیش کی تھی چند سال قبل کہ 2040 اندر دنیا دا سب تو بڑا اور سب تو مضبوط اور پاپولر دین کائنات صرف اور صرف اسلام ہوئے گا۔ یہ دی وجوہات نے جڑی انہوں نے پیش کی تھی، کیونکہ یہ دین فطرت ہے۔ دنیا اندر دیگر سسٹم پٹ گئے، جی میں اپنے ادیان اور مذاہب کو دنیا ہٹ دی گئی، اس طرح وہ کمزور اور کمزور تر واقع ہو گئے۔ ویسے تو دنیا دا کوئی بھی مذہب باوجود تغیر اور تبدل دے ایسا نہیں ہے کہ جی تعلیمات اعلیٰ نہ ہوں اور متاثر کن نہ ہوں، لیکن ایک بڑی قوت ہے جنہوں آخدے نے لادینی قوت۔ ایک قوت ہے بیسک دجالی، ایک قوت ہے پیسے والی انویسٹمنٹ، یہ ڈونر نے بڑے۔ ایک ایسی قوت ہے جنہوں کوئی بھی مذہب بالکل چنگا نہیں لگتا، اور ایسے لوگوں وہ پروموٹ کر دینے جڑے مذہب نو کرٹیسائز کریں، پھر کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا سٹینڈ اور ایسی کوئی بات نہیں ملتی، انہوں پھر وہ کہندے نے نہیں یہ فلاں بندہ فلاں پرسنالٹی، یہ دا کوئی مذہب نہیں، یہ دا مذہب انسانیت ہے، ایک نواں شوش ہے۔ پھر ایسے لوگوں نے پروموٹ کیتا جاندہ ہے، فنڈنگ ہوندی ہے کروڑا ارباں ڈالر، وہ ایک نواں چارم بڑا ہے دے وچ، اٹریکشن بڑی ہے، اٹریکٹیو نام ہے کہ فلاں یہ جناب کے دا مذہب انسانیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیونکہ دنیا دیا تہذیبہ پٹ چکیاں نے اور پٹیاں بھی تانے کہ اپنے دین تو دور ہوں دیا گئیاں، سب تو پہلا حملہ لادینی قوتہ نے یہودیزم تے کیتا، انہوں دین تو دور ہوئے پٹ گئے، ذلت رسوائی مقدر بن گئی۔ دوسرا حملہ کیتا کرسچینٹی کے، 1900 فرقے کرسچینز اندر موجود نے، جیدے وچوں صرف 2 متاثر نے اور جڑے موجود نے، انہوں نے تصور ہے دیتا کہ مذہب نو تاری نہ کرو اپنے آپ تے،
مذہب نو مسجد تک، مندر تک، گردوارے تک، کلیسا تک رکھو بس. رزلٹ یہ نکلیا کہ وہ ڈیلی دی پریکٹس دی بجائے ویکلی ہو گئی، ویکلی دی منتھلی ہو گئی، منتھلی دی سالانہ ہو گئی. یعنی اپنی تہذیب اور اپنی تعلیم تو دور ہوندے گئے. رزلٹ کی نکلیا کہ یورپ پٹ گیا. 11 سال دی بچی اپنے بھائی نال بدماشی کر کے ناجائز بچے دی ماں بنی، اور یورپ یہ تے خوش ہویا کہ اسی چھوٹی ماں پیدا کرن دا بھی اعزاز حاصل کر لے. ظاہر گئے شرابی، زانی، بدکار، کریمینل بندے دی بھی کوشش ہے کہ ایک گھٹیا پن میری نسل چ منتقل نہ ہوئے. یعنی دنیا گناہ کو لو اک چکی ہے، ہن لوٹنا چاہ رہی ہے واپس. جدو واپس لوٹے گی، واپس کتنے لوٹے گی؟ کیونکہ وہ جتوں شروع ہوئے تھے گندگی سی، اگے چلے گئے انتہا تھے، وہ واپس لوٹیں گے تو پیچھے بھی گندے. جدو دنیا واپس لوٹے گی تنگ آ کے، تھک ہار کے، پریشان ہو کے، یاد رکھنا پھر وہ آئے گی پاکیزگی وال، طہارت وال. کہ میں چیلنج نال کہہ رہے ہیں پورے عالم کفر اور یورپین تہذیب والیاں نو، اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم، طہارت و پاکیزگی دنیا دے کسے تہذیب وچ نہیں. محمد پاک دا دین شروع طہارت تو. کسے کول اعزاز نہیں، اے اعزاز کسے کول نہیں. مصطفیٰ دا دین دا آغاز جڑے بچے نیٹ نال عالمی دنیا نال جڑے ہوئے نے، او یا جنہ یورپ امریکہ ویکھے انہوں نے پوچھو کہ تو انہوں ہر شے لبے گی ہوتے، طہارت نہیں لبے گی، پاکیزگی نہیں لبے گی. تھوڑی ایک اور مثال سن لو. مثلا کرونا دیاں لہرہ کتنی خطرناک آئیاں نے، اس ویلے کھور آ چکی ہے. اچھا او ڈاکٹرز تو لے کے سرکاری مشینری تک ہر بندہ کہہ رہے سی بھئی پاکستان اچھ الحمدللہ اننے بندے نہیں مرے جنہیں مرنے چاہیے سن. حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ جننے بندے مرنے چاہیے سن انہیں مرے نہیں. اچھا یورپ جنہیں نہیں سن مرنے چاہیے انہیں مرے نہیں. یعنی اتھے مرے گھٹ نے، مرے زیادہ نے، 10 سے کم گئے نے. ساڑھے کو لوگ مرے اور ماشاءاللہ پرانے مرحومین لوگوں بھی ہونا باقاعدہ طور تے وچ شامل کیتا ہے، پایا گیا. پوری نہیں ہوئی، چلو توجہ ہے نا. کیونکہ ہون ساڑھے ہاں اذان سنن واسطے لوگ غور نہیں کر دے، ختم ہون واسطے. ساڑھے ہاں اذان مکنی کر دو. اے جدو گھریں ٹی وی سی بھی چل رہے ہو تو دیکھا کرو کہ اذان مکنی کر دو. اے مطلب اے بدقسمتی ہے، اے روبہ زوال. تو عرض کر رہے ہیں کہ او عالمی دنیا نے کیسی اندے بندے مرن گے. میں بیٹی دی اکھ چیک کروانی سی ڈاکٹر کول، تو انہاں دی نیچے کرونا تشریف لے آ رہے سی. وہ ڈاکٹر صاحب فرمان لگے جی 85 لاکھ بندہ مرنا ہے. میں کہ جی تہاڈا کینواں نمبر ہے؟ وہ تھوڑا جو غصے ہو گئے. میں کہ جی تانوں یہ نہیں پتا بھئی یہ سسٹم اللہ نے بندیاں نوں نہیں دیتا، یہ رب کول ہے. تے تسی میں کہیا مولویاں دے کم وچ تے تسی ہاتھ پاندے ہو، چولا مار دے ہو، رب دے معاملات وچ مداخلت نہ دیو. توجہ کوئی ڈاکٹر بیٹھو تو محسوس نہ کرے، ناراض تے نہیں ہونا. عرض ایک ہے او دی وجہ اسی مطلب عالمی ادارے بھی حیران بھی اننے بندے مرے نہیں. کیوں نہیں مرے؟ تسی دسو. تواڈے قریب پنڈی گیب شہر ہے، تسی تجربہ کر لو بے گوشت دا پھٹا یا اس چوکے چوئے گا جیتے صفائی نہیں، تے یا کم از کم گندے نالے تے ہوئے گا. اچھا شہر دی موسٹلی مکھیاں ساڑھے ہوٹلوں تے نظر آن گیا. سبزی والا پھٹا موسٹلی گندی تھا تے ہوئے گا.
اڈی والی جتیاں شو روم چون گیاں تے اچے سٹینڈ چون گیاں شیشے والے انجی ہے نا. یہ مطلب ہے کہ جیڑی قوم جتیاں نو ایڈی اہمیت دے تے دا مطلب کی ہے خالی جگہ پر کر لو. اچھا ہر شے ملاوٹ پکوڑے جلیبی نان دال ہوٹل تے کم از کم 3-4 دن تے موسٹلی بزرگ چلان دینا. جدو ہوٹل والا مالک روٹی گھروں منگاوے تے توانو مینو پروتی کھواوے تے ایسی خوراک کھا کے پھر بھی نہ مریے تے باہر دی دنیا کمپرومائز بھی نہیں کر دی. ایکسپائری ڈیٹ والی کوئی شے پھڑی جائے دکان سی لکھاں جرمانے ایڈی صفائی لیکن اتھے بندے زیادہ مرے. اتھے صفائی نہیں پھر بھی کم مرے. وجہ کیونکہ دنیا اندر کوئی تہذیب نہیں. یورپ کو صفائی واسطے صرف ٹشو ہے. محمد پاک دا دین ہوئے جتھے آغاز ہی طہارت اور پاکیزگی. ساڈا کمال نہیں ہے یہ ساڈا کمال نہیں ہے دین دی کوالٹی ہے. تسی دسو سانو صرف پریشانی یہ ہوندی ہے گلہ ہے حکمرانہ نال. تسی ایویں پریشان ہو جاندے بعض اوقات پیٹے پیپے نونے غصے ہو جاندے نے. سانو صرف یہ گلہ ہے اسی حکمرانہ نو آکھنے ہیں بھئی کیونکہ اللہ نے توانو علم تو نہیں نوازے علم تو کورے ہو کم از کم علماء کو مشاورت لے کے عالمی دنیا وچ نمائندگی اسلام دی کرو. جدو اسلام دی نمائندگی کرو کیونکہ پاکستان کسی شخصیت دے حوالے نال نہیں پاکستان صرف محمد دی شریعت دے جدو تسی دنیا نو اسلام دا حسن دسو گے اسلام دی عظمت پاور شان و شوکت دسو گے آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا کہ اے اس نقطے نال اس ٹکڑے نال اس ایریے نال تعلق رکھ دے جیڑا دھرتی اتے صرف اور صرف اسلام اور نظریے دے وجود چاہے او دا نا ہے مملکت اسلامیہ پاکستان. جدو تسی لنڈے دے انگریز بن کے جاندے ہو پھر سانو پریشانی ہوندی ہے بھئی ہر بندے نو اپنا دھرم پیارا ہے. سانو کسی پارٹی نال نہیں جیڑی بھی پارٹی ہوئے انہاں دا مزاج دس دے کہ انہاں دے اندر مسلکی مذہبی دینی غیرت نہیں ہوندی. اگر وہ اظہار کریں تو دس سکتے ہیں. مثلا چھوٹا جا مسئلہ نہیں سی دنیا کہہ رہی ہے SOPs دن کم از کم 15 باری 20 باری ہاتھ دھوو. اچھا کہ ٹھیک ہے لیکن کاش کے ساڑھے ہاں کچھ جڑے جنہ دا تعلق باہر دی دنیا نال آنا جانا سی وہ دس دیں دے انہوں نے کہ جناب تہاڈا ادارہ عالمی ادارہ صحت ہون کہہ رہے ہیں 15 باری ہاتھ دھونے. مصطفیٰ دے دین نے 14 صدیاں پہلے دسے ہر نماز تے وضو ہر وضو تے 3 باری ہاتھ 5 نمازاں تے 15 باری ہاتھ اشراق چاشت اوابین تہجد ایکسٹرا ہاتھ صبح دوپہر شام دے کھانے وچ ایکسٹرا ہاتھ. تسی کہہ رہے ہو 15-20 باری دھوو. مصطفیٰ دا دین تے دن وچ 50 باری ہاتھ دھوون دا حکم پیا دیندا ہے. دین دی خصوصیت تے پیش کرو. ساڈے ہاں لنڈے دے انگریز آ کے کی کہندے نے جناب دیکھو بطخ کراس کرے سڑکاں بلاک جانور سڑک کراس کرے سڑکاں بلاک. اسا کہتے تسی دسو بھئی تسی یورپ گئے ہو تساں انہاں نوں دسو کہ تواڈے ہاں بطخ تے جانور کراس کرن دے تے اے پروٹوکول ہے. مصطفیٰ دے دین دا نور انہاں نوں دسو. جدو تواڈا یورپ اندھیریاں وچ ڈگیا سی پاک نبی کی تعلیم دے رہے سن سراقہ ابن جمیل بن سراقہ سرکار دے غلام نے حضور دا غلامہ دا وفد جا رہے سرکار فرمایا اے غار دے بوئے تے کھڑے ہو جاؤ. پورا وفد گزر گیا لشکر گزر گیا. عرض کی تھی حضور غار دے بوئے تے کھڑا کیتا جے کوئی راستے ہونا ہے. فرمایا کتیا اپنے بچیاں نو دودھ پلا رہی سی میں نو گوارا نہیں سی کہ میرے لشکر دی وجہ تو کتیا ڈسٹرب ہوئے. اے ہے مصطفیٰ دا دین. جھوٹیاں کہانیاں بنان دا کی تک بندا ہے. بڈھی کوڑا سٹ دی سی حضور لنگ دے سن
وہ سٹ دیندی سی حضور گزر جاندے سن تسی دسو کہ کوڑا سٹن والی تو بعد حضور نو گھر جانا چاہیے سی کہ مسیتے بولو تو آڈے معزز بزرگ بیٹھے ہو تو انو کوئی چھٹا لگ جائے نالی چواندے ہویا کوئی گندی چائے لگ جائے تو تسی مسیتے آؤ گے یا گھر جاؤ گے تسی کہانی بناؤ تو کوئی کم از کم وال چاج تے رکھو بھئی کوڑا سٹ دی سی حضور تے کوڑا سٹ دی سی حضور پھر جاندے سن گھر پھر صاف کر دے سن پھر حضور راستہ بدل کے آندے سن تاکہ نماز بھی پڑھ لین تسی دسو ایک مٹی دا قطرہ لگیا حضور دی چادر پاک نال جبریل سدرہ چھوڑ کے آکے آندہ ہے حضور اے مٹی دا اے ذرہ جدا کیتا اور اے مسئلہ امت واسطے مولا علی نے دسیا حضور فرمایا منافقین ایسا تے تہمت لا رہے ہیں تو دس مولا علی نے مسئلہ دس کے اپنی اندر دی پاکیزگی اور مومنہ دی اممہ نال اپنے عقیدت دا تعلق بھی دسیا آقا جیڑا رب مٹی دا قطرہ اور ذرہ تو آنے دامن تے برداشت نہیں کر سکتا وہ تو آنے بستر تے ایسی عورت کی میں برداشت کر سکتا ہے عائشہ دی طہارت و پاکیزگی اس بات دی علامت ہے کہ سلیکشن میرے رب نے کی تھی تسی ویکھو آج فقہا استنباط لیندے نہ مسائل تو اے مولا علی نے کر کے دسیا تو عرض یہ ہے اسلام دی عظمت رفت کائنات چ دسو سب تو پہلا فلسفہ ہوتا جناب تسی چھڈو پرے جناب یہ لبرل سیکولر قوتاں دا ایک نما شاخسانہ تم کچھ نہ کہو آپ کسی کو کچھ نہ کہو ٹھیک ہو گیا جی یہ دا مطلب ہے اسلام دا تصور ہی روک دیتا گیا اور تسی ویکھو کیڑے پسند نے وہ مولوی جڑے نواز شریف صاحب نو جفی پان زرداری صاحب نو بھی عمران خان صاحب نو بھی جفی پا کے اللہ دی بارگاہ وچ آکھ رہے ہیں یا اللہ بندہ بڑا نیک ہے یعنی اللہ نو بھی دس رہے ہیں وہ کتنے پاپولر ہیں ان لوگوں میں کتنے پسندیدہ ہیں کتنے فیمس ہیں وجہ کیونکہ ایک فکر پیش کرنی ہے تم کسی کو کچھ نہ کہو خدا دے بندیو امت محمدی دی جڑی کوالٹی رب نے بیان کی تھی وہ کیڑی ہے وہ کیڑی کوالٹی ہے قد چنگے نے اے حسن و جمال والے نے مال پانی والے نے نہ فرمایا اے دی کوالٹی ہے وہ کہ ایک گناہ آگے سینہ تان کے کھڑے ہو جانے اور نیکی لئی اپنی تمام تر سروسز پیش کر دے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اللہ نو امت پسند ہے اس واسطے امت پسند ہے کہ قد و قامت والی نہیں ہے امت جناب والا اے دی کوالٹی اے نہیں ہے کہ لگزری ماحول چ رہنا پسند کر دی ہے اس واسطے نہیں ہے کہ حسین و جمیل ہے اس واسطے نہیں کہ دا جناب والا مزاج شہانہ ہے فرمایا امت اللہ نو پسند ہے اے فرمایا کسے حوالے نال بھی گناہ نال کمپرومائز نہیں کر دی کھڑے ہو کے جاندیاں آندیاں بیٹھ دیاں سوندیاں جاگ دیاں اے دین دی ترویج و اشاعت دا کم کر دینے اے برائی نو قبول نہیں کر دے اے نیکی دی ترغیب دے دینے اس تصور نو لوگاں تک منتقل کرو گے عالم کفر دیاں پوریاں طاقتاں لادینی قوتاں دا پورا سرمایہ اور جناب والا دشمنان دین دیاں تمام تر چال بازیاں دا رخے وے اس نعمت تو معروم کر دیتا جائے تیری میری نسل نو اپاغج کر دیتا جائے لنڈے دا انگریز بنا دیتا جائے جی میں جناب عیسائیت پٹ گئی ہے یہودیت پٹ گئی ہے جی میں جناب دیگر مذاہب پٹ دے جا چکے ہیں انہاں دی کوشش اسلام نو کمزور کرن واسطے ہر با استعمال کریے ایسیاں جماعتاں نو باقاعدہ طور تے پرموٹ کیتا گیا تنظیماں لانچ کر چکیاں نے اور تم کسی کو کچھ نہ کہو جو جس کے جی میں آئے کرے تم ایسا نہ کرو وہ ایک بندہ خدا باقاعدہ طور تے عالمی اداریاں دے
اشارے آتے لنڈے دے انگریز تے بدبخت عورتاں جاگل عورتاں پارلیمنٹ چ بیٹھن والیاں لبرل تے سیکولر قانون تیار کر چکی سن سمری بن چکی سی کہ جڑا دین دی دعوت دے وے اتنے سال قید بامشقت ہوے گی 18 سال تو کم عمر دے بندے نو دعوت نہیں دے سکدے 10 سال قید ہوے گی اور اس تو کم عمر والا بندے نو دعوت دیون والے نو سزا ہوے گی 18 سال دی عورت یا مرد نو دعوت دیو پھر انہوں ایڈیشنل سیشن جج تحویل چ رکھے گا 3 مہینے انہوں دا مذہبی لٹریچر دتا جائے گا پھر انہوں اس جناب پاور ہوئے گی کیڑے دین نو قبول کر دے ہن تساں دسو دین دی دعوت پیش کرنا 1.25 لاکھ نبیاں دی سنت ہے دین دی دعوت پیش کرنا ہر ایک پیغمبر تے ہر نبی دی جناب مقدس دعوت ہے اور سنت ہے اور دین دے تصور نال ویکھو ایسے ایسے لوگ مصطفیٰ دے دین چاہے میں جنہ چھوٹی عمر دی اندر ایسے کار ہائے نمایاں انجام دیتے دشمنہ دیا گردنہ اتاریاں رسول اللہ دے جناب دشمنہ نو اس انداز جدو خوب کیتا کہ عالم کفر دے وجود تے لرزہ تاریخ ہو رہا حتیٰ کہ صحابی نو آکھن لگیا بچہ چاچا اے دسو اس امت دا فرعون کتھے وے اس دور دا فرعون انہیں کیا ہوئے لیکن بچہ ایک حفاظتی دستہ ہے او دے آس پاس حضور دا غلامہ دے بابا چھڑ دے گلا قسم کھائی گئے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا گئے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو اسلام دا پورا تصور ہے وہ بچے چھوٹی عمرہ نے مولا علی چھوٹی عمرہ اسلام دا خوبصورت نور دنیا پیش کیتا لیکن یہ کہ اللہ بھلا کرے یہ بلبلے اٹھ دینے ابال اٹھ دینے یہ بیمار زینے کیڑے مکوڑے عالمی دوائی تے پلن والے اٹھ دینے اللہ بھلا کرے اس لشکر دا سلام ہوئے اس قوم نو جس قوم نے اس معاشرے اندر جس ماں نے تربیت کر کے علامہ خادم رضوی جیسا ہیرا دکھتا ہے ایک کیڑے مکوڑے سر پکڑ دینے اٹھ دینے نئے نئے قانون دے ابال انہاں دے دماغ چ گھم دینے لیکن اللہ دی کبریائی دی قسم ہے عالمی اداریاں دی حیران کن پوزیشن ہے آندن اساں اداکار خریدے فنکار خریدے گلوکار خریدے وزیر خریدے مشیر خریدے سردار خریدے بڑے بڑی قوتاں خریدیاں لیکن پتہ نہیں اے انہاں دی مسجد کے ٹوٹی چٹائی تے بیٹھا ہو رہا اے جناب حجرے وچ بیٹھا ہو رہا اے مولانا قاری عبدالقیوم ہوئے یا دادا دا لنگر کھاون والا خادم حسین رضوی ہوئے کفر حیران ہو کے آکھ دے جب تک ٹوٹیاں چٹائیاں دے وچ ایگو جا درویش بیٹھے نے انہی دیر تک وزیر مشیر سردار خریدنا آسان ہے حضور دی عزت دے چوکیدار خریدنا ناممکن ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 پیارے غلاموں اللہ دیا نعمتاں نے لوگ عالم کفر نے تسی ویکھو نا دی منصوبہ بندی کیڑی سٹرونگ ہے او تواڈے میرے سینے چ کلیجے چ ہاتھ پاندے چیک کر دینے قوم دی پوزیشن کی ہے کیونکہ سب تو بڑا پریشان کن انہاں واسطے مرحلہ ہے محراب و منبر دے چوکیدار تے اٹیک کرنا تو سب دیکھو ہاتھ کتے پایا انہاں سب تو پہلے تواڈے مرکز تے آغاز ہویا انسانیت دا قاتل فلسطین دیاں بہنا بیٹیاں دا دشمن ٹرمپ او دی دعوت کی تھی عرب دے زانی شرابی بدکار نام نہاد غلیظ ابن غلیظ شہزادہ
محمد بن سلمان کمینے نے او دے ہاتھ 20 کلو سونے دی تلوار دے کے بڈھا کھوسٹ زانی غلیظ شاہ سلمان نچیا. محمد بن سلمان نے کہہ آکھیا سدائش نو تو آکھ ٹرمپ اللہ دی رحمن تے امن دی فاست ہے. انہیں آکھیا او دے جملے سن انسانیت دا محسن ٹرمپ. اٹھا کے دیکھو نیٹ او دے سامنے نچیا 20 کلو دی تلوار 5 میٹر دی سونے دی کشتی دیتی. او دی بیٹی نو سلفیاں بنا کے انہوں نے کئی کروڑ ڈالر ڈونیشن دیتی. پھر اس تو بعد اگلی پریشان کن بات ہے اوتھو ٹرمپ دی بیوی تے او دی بیٹی بغیر دوپٹے اور بے حیائی والے لباس اچ اوتھو ٹریاں انہاں بغیر تکل ڈونیشن لے کے سدھی اسرائیل گئی. اس سے ڈونیشن نو نے جا کے اسرائیل دے ادارے نو فنڈنگ دیتی. فنڈنگ کیتی انہوں اے گئے پہلا گملہ انہاں کے چیک کیتا کہ کعبے دا امام مر چکے یا زندہ. وہ چپ ہو کے انہیں سارا کچھ منظر دیکھا کیونکہ انہوں نے ساری کوشش صرف اس بندے تے وے جڑا چھتریاں تلے بیٹھ کے گنبد خضرا نو دیکھ کے درود پڑھے. انہاں دا دشمن صرف ہوے باقی دشمن نہیں. اگلا مرحلہ وے کو پہلا سیٹ اپ سیے پہلے سٹیپ تو اگلا سٹیپ انہاں کیا ہن کعبے دے سابق امام کول جوا خانے دا افتتاح کرواؤ. انہیں جوا خانے دا افتتاح کروایا. تاش دے اڈیاں دا افتتاح ہویا. اگلا مرحلہ انہیں کیا سینکڑوں سینما ہال بناؤ باقاعدہ بنے. اگلا مرحلہ انہیں کیا ہون اسرائیل نو فضائی راستہ دیو. چیک کیتا امام کعبہ نکی وڈی مسجد دے امام زبان سیٹی گئی چپ. نیتن یاہو نال خفیہ ملاقات کیتی گئی. تبوک دے قریب ایک شہر نیا بن رہے ہیں جڑا دجال دا اڈا ہے جدا نام نیوم شہر اتنا بڑا کہ وہ دے اندر 15-16 لاہور سما سکتے ہیں. جارڈن ایجپٹ اسرائیل تے سعودیہ دے سنگم دے اندر ایک جدید ٹیکنالوجی نال آراستہ شہر آباد ہو رہے ہیں. سینکڑوں سالوں دی ثقافت ختم کر کے انہاں لوگاں نو اتھوں دور کر دیتا گیا ہے. اے باقاعدہ طور تے صرف 20 لاکھ بندہ آباد کرنا انہوں نے. دنیا بھر دے انویسٹر اور بڑے بڑے بگ ماسٹر لوگ قیام کرنگے جتے کوئی دین کوئی قانون نہیں ہوئے گا. تجرباتی طور تے 5000 لوگ آباد کرنے انہاں 2023 ترکی دے معاہدے نو سبوتاج کرن واسطے انہاں اس پہلے چابیاں لینی ہیں. ایک کفر دا منصوبہ. اگلا مرحلہ کی نکلیا جدو تیرے کشمیر کرفیو لگیا. جدو ماما اپنے پتر نو بہنا ویر نو دھیاں پیو نو کرفیو دی وجہ نال گھر دے اندر دفن کرن تے مجبور سن. انہاں دنوں وچ انہاں نے 80 لاکھ کشمیریاں دے دشمن 20,000 مسلماناں دے قاتل نو سعودیہ سدیا. محمد بن سلمان تے بڈھے کھوسٹ زانی شاہ سلمان نے انہوں تمغہ امتیاز دیتا. اٹھا کے دیکھو جدو کشمیر دیا دھیاں چیخ رہی سن. چیک کیتا کہ کعبے دا امام مر چکے ہے یا زندہ ہے. اے دین دی بات کرن والے دی زبان سیتی گئی ہے یا زندہ نے مر چکے نے. اے تصور اس تے کم رکیا نہیں اگے چلیا. UAE اندر انہاں مندر بنا کے مورتیاں رکھ کے بوتل رکھ کے چابیاں مودی نو بلا کے پورے پروگرام پیش کیتیاں. چیک کیتا کہ عرب دے مولوی مر چکے نے یا زندہ. پیش کیتیاں گئیاں عرب دیا شہزادیاں سلفیاں بنا دیا نظر آئیاں. عالم کفر خاموش پوری پاک طاقت نال غلبے واسطے بڑھدا گیا.
اسرائیل وا پھر اتھے آ گیا سفیر آ گئے معاملات طے ہو گئے پروگرام ترتیب دے دیتے گئے مولوی چپ ایک ہے عالمی استعماری قوتان دی پروگرام اگے رزلٹ ویکھو تیرے 1500 سال دی عبادت تسلسل والی شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہر ایک دے نال جڑی ہو رہے حج والی عبادت انہاں موقوف کر کے چیک کی تا امت مر چکی ہے یا زندہ کعبے دے غلاف نو ہاتھ لامن تے 20,000 جرمانہ اناؤنس ہو گیا چیک کیتا مر چکے یا زندہ تیرا اسلام تیری تاریخ دس رہی ہے آب زمزم میں شفا انہاں ڈکلیئر کیتا زمزم پین تے پابندی طواف تے پابندی ایس او پیز فلاں فلاں سلسلہ جناب وجود چایا جدوں نہ دیکھیا مکمل طور تے غیرت حمیت اڑ چکی ہے پھر انہاں تیرے پڑوسی ملک دا ٹاپ کلاس دا کاف نون جیم رے انوائٹ کیتا نالو دے اودیاں معروف طوائفاں پڑوسی ملک دیاں اتھے کئی دن انہاں نے بنت حوا دا تقدس پامال کر کے بے حیائی بے غیرتی نو فروغ دیتا اجتماعی پوزیشن سی 1 لاکھ تو 7 لاکھ دا اجتماع وجود چایا کوئی ایس او پیز کوئی ماسک نہیں چیک کیتا ہے کہ عالم کفر دے زیر اثر ہے ان کے نہیں اقبال آندے نے گر صاحب ہنگامہ نگو منبر و محراب دی بندہ مومن کے لیے موت کا یا خواب بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہیں نایاب اتھے امام نے جناب والا طواف رکیا چپ ریا حج بند ہویا چپ ریا مودی آیا ایوارڈ لے کے گیا چپ ریا فلسطین دیاں تے ٹینک چڑھ دے رہے چپ ریا یورپ خوش ہوندہ ریا جہاز خریدے جاندے رہے یمن دے جنازیاں تے بمباریاں ہوئیاں کشمیر دیاں دھیاں روئیاں برما دے بچیاں دی ٹکا بوٹی بنا دیتی گئی فراش دے بے غیرت دے خلاف عالم اسلام پورا اگ بگولا لیکن سعودیہ دے بدبخت حاکم نے فرانس دے سربرانوں بلا کے پروٹوکول دیتا کدے لیڈی گاگا دا استقبال کدے فرانس دے کتے دا استقبال کدے یورپ دے بے غیرت دا استقبال کدے امریکہ دے بدماش دا استقبال انہوں نے پورا ٹل لایا آج بھی سعودیہ دے لوگ یرک دیتے چپ نے صرف اے وجہ ہے کیونکہ انہوں نے پتا ہے اس ویلے غیرت حمیت والے لوگ اس دھرتی تے موجود نے جتھے داتا علی خجویری نے گنبد خضرہ دے مکیل دے فیضان نو ملتقل کیتا ہے اللہ اس بزرگ دی قبر نو بکائے نور فرماوے وہ جڑا خود ٹرتے نہیں سی سکدا لتاں تو معذور سی مگر قسم رب کعبہ دی او ضلع ٹکوالیو عثمان لکھا سلام جدیاں لوریاں نے خادم حسین رضوی دیتا اس باپ دی جرت نو سلام جدی حلال کمائی نے خادم حسین رضوی دیتا اس شب زندہ دار بزرگ نو سلام جنہیں او دی تربیت کیتی ہے انہاں مدرسیاں ساتذہ اش مشائخ نو سلام نے عالم کفر کتنا مضبوط ہے انہیں شاہ سلمان نو رو لیا محمد بن سلمان نو رو لیا سدیس نو رو لیا یو ای دے ملا رول دیتے بڑے بڑے لوگاں نو روند دیتا لیکن وہ کتنا جرت مند خادم حسین رضوی انہیں فیض آباد دے پلتے بہ کے للکر ماری ہے قسم خدا دی پورا عالم کفر دا وجود کم کیا غلاموں یہ یاد رکھو عالم کفر دے منصوبے بڑے خطرناک نے انہاں دی خواہش ہے نماز روزہ حج اے دے تک دین نو رکھو معاملات دین نو نہ لے آؤ تک ایسی لوگاں نو آکھن جو گے ہو بھی ہے کہ اسلام چننا دم خم کوئی نہیں کہ وہ معاملات و معمولات زندگی دوتے کوئی اثر چھوڑے وہ سب تو بڑا اسلام دا دشمن ہے جڑا اس فکر نو پرموٹ کر دے اور یہ حکومت دا بنیادی کردار ہے
اسلام کو اس تک رکھو بس. تسی ویکھ لو اساں کس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ساری زندگی اندر اسلام کنا ایک داخل ہے، کنا ایک شامل ہے. ہر کم دین دے اگینسٹ جدے کور 4 ٹکے آ جاندے نے یا چار ٹپے لب جاندے نے زمین دے یا 4 ٹکے لب جاندے نے، او دی پہلی کوشش ہوندی ہے کہ وہ دین نال بغاوت کرے. وہ پیر ہوئے، وہ مولوی ہوئے، وہ سردار ہوئے، نمبردار ہوئے. تسا اگر دین تسی ویکھو نا 2 چیزاں نے جدے وچ انسان دی فطرت دا پتہ لگدا ہے، ایک غمی تے خوشی کہ اوریجنل کیسا ہے، اندروں کیسا ہے. میں مسجد تے مسلمان ہی ہونے، میں ہاتھ تسبیح بھی پڑھی ہونی ہے، تواڈے سامنے بھی میں اللہ اللہ کراں گا، تسی میرے سامنے اللہ اللہ کرو گے، تسی تے نیک آدمی ہو، میں اپنی گل کرنا. میری خلوت کیسی ہے، جلوت کیسی ہے، اے میری خوشی تے غمی تے پتہ لگے گا میں کتنا ایک مسلمان ہاں. تے جدو شادی ہوئے، پیر دی ہوئے، امیر دی ہوئے، وزیر دی ہوئے، 10 دن تک کنجر نچن، ثابت کرنے کہ ساڈا دین نال تعلق کنجے. بغاوت اس ٹیکنیک نال عالم کفر کروا رہے ہیں تاکہ تیریاں نسلاں وچ دین نکل جائے. میاں نواز شریف صاحب دا نواسا پڑوسی، اتنا بڑا پڑوسی ملک دے گانے تے یورپ وچ نانے دے سامنے نچیا. عمران خان صاحب دے بیٹے آئے دن ہیپی نیو ایئر ہوئے یا دیگر جناب پروگرام یہودیاں نال بیٹھ کے کھاون پیون وچ مصروف. کتے ہو عجیب فکر نال جڑے ہو لوگ ہوندے نے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب دا شہزادہ ہوئے مورتیاں تے دودھ پاندا نظر آئے گا. عالم کفر دے منصوبے ویکھو. اقبال ورگی عظیم شخصیت دے پتر نو انہاں ہائی جیک کر کے کی فکر دیتی کہ انہیں کتاب لکھی اپنا گریباں چاک. انہیں لکھے میرا ابا ٹرکی سی، ٹرکی کبوتر باز سی. کفر ایک کم لیندا ہے. انہیں لکھے اپنا گریباں چاک کہ میرا ابا ٹرکی سی، کبوتر باز سی. میرا ابا، میں اپنے ابے نو زندگی وچ کدے وضو کردے نہیں ویکھیا. ایک باری میرے ابے نے وضو کیتا تے مینوں لگدا سی سب تو زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں. آندہ میرے ابے نے کدے روزہ نہیں رکھیا. ایک کدی باری روزہ رکھیا تے میرا ابا اپنے خادم نو آکھن لگیا، نوکر نو آندہ پتہ کر رہے مولویوں کی اذان بھول تے نہیں گئی. تسی اقبال نو کی سمجھ دیو تے پتر نے کیا کہ ایک عالم کفر کم لیندا ہے. عالم کفر دے منصوبے نے ساڈے نزدیک اقبال دی کی ایسی کیفیت ہے. اقبال دے تو کوئی پوچھے تے کوئی امیر المجاہدین نو پوچھے. وہ کتاب خود پڑھ سکتے ہو. کتاب دا نام اپنا گریباں چاک، چھاپن والا ہے مکتبہ سنگ میل. کتاب لے سکتے ہو. پہلے 10-15 صفحے تہاڈا طبیعت سیٹ ہو جائے گی، پتہ لگے گا بھئی تسی کی پڑھ رہے ہو. میرے نبی ایک کہندا آپ دے پیارے غلامو، یہ ہے مزاج انہاں دا. ہن تساں دسو تربیت دا اثر شادی. ایتھے پھر اوتھوں شادی کر کے پھر میاں صاحب دا شہزادہ ماشاءاللہ وہ پھر ایتھے آ کے پھر مہینہ مزید شادی جاری رہی ہے. جو تواڈے پڑوسی ملک دے ڈرامے وچ کلچر ہوندا ہے اساں او کچھ اڈاپٹ کر رہے ہیں. جہدے کول 4 ٹکے نے وہ دی کوشش ہوندی ہے کہ اساں اوریجنل کنجر بن کے پیش کریے لوگاں نوں ساڈے کول کنا ایک مال دولت ہے. مطلب دسنا ہے چاہ رہے ہیں اسلام وچ کی پوزیشن ہے. اور ایسے ایسے مولوی بے حیا تیار کیتے جا چکے ہیں جڑے 200 کروڑ روپے ایک شادی تے خرچ ہوئے. مولوی صاحب ایچکن پا کے اس شادی تے پہنچ جانے، 10 لاکھ دا لفافہ کھیسے چ پا لینے، دعا دے کے اللہ نے آپ کو دیا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے، اللہ اللہ تے خیر صلاح. میں کہ اے ہوندا لنڈے دا انگریز، ایتھے ہوندا خادم حسین رضوی. صرف اتنا دسو اے مولوی دا کی کام ہے؟ تساں دسو مولوی دا کی کام ہے؟ جزاکم اللہ. مولوی دا کی کام ہے؟ یہ کام ہے جو کچھ وے کہ ماشاءاللہ جی وینا ملک دے بال دے کانے چ بانگ بھی دے وے، نرگس نو بہن بنا لے، کسے نو دھی بنا لے. یہ دا نہ دی. تساں دسو 200 کروڑ روپے ایک شادی تے خرچ ہوئے. اداکاراں تے فنکاراں تے وزیراں دے پاپولر مبلغ اسلام نے اتھے ہاتھ باچا کے دعا منگی ہے. کیا اے جملہ آکھے کہ بچوں، دوستو، بھائیو، اس ملک وچ تساں اپنی دھی تے پتر دی شادی تے 200 کروڑ خرچ کیتے جتھے 70 تو 80 لاکھ بچیاں اپنے والدین تے بوجھ بن کے گھراں وچ معصور ہو چکی ہیں.
شادی دی نعمت تو معروم ہے، میں انی دیر تک دعا نہیں کراں گا جنی دیر تک وعدہ کرو کم از کم تسا اینا ہی خطیر سرمایہ جنیاں بچیاں دی رخصتی کر سکتے ہو، کم از کم 5 لاکھ بچی رخصت ہو سکتی سی اس سے اینی قیمت نال، اینے پیسے نال. لیکن حضرت نے یہ گل نہیں کی تھی. ایویں تے پھر ٹی ویاں نہیں چک دیاں نا. اسلام یہ نہیں آکھدا جو کم ویکھو بالکل ٹھیک ہے جناب. یس قرآن دا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تساں دسو آج تو 20 سال پہلے اخلاص والے ہو جیڑا نوجوان چوک وچ کھڑے ہو کے سگریٹ پیندا آئی وہ تواڈے بزرگاں نو ویکھ کے فوراً سگریٹ پیراں تھلے دے کے سیدھا کیوں ہو جاندا ہے؟ دسو جیڑا چوک وچ کھڑا ہوندا ہے وہ تواڈوں بزرگاں نو ویکھ کے فوراً سجے کھبے کیوں ہو جاندا ہے؟ انہوں پتہ ہے کہ میرا بزرگ نہیں جیدہ بھی ہے بزرگ ہے. انہیں آندیاں نال کہنا بچے لوگاں دیاں بیٹیاں ماواں گزر رہی ہیں بیٹے چوکاں چ نہیں کھڑے ہو ودا. او بابے کتھے مر گئے؟ وہ نوجوان کتنے رہ گئے؟ سگریٹ پینیاں چھوڑ دینا کہ میرا بزرگ نے جیدہ بھی انہیں پہلے آکڑا بچے یہ نہ کم کر. یہ ترغیب ہی ختم ہو گئی. ہوں تسی گل کر کے ویکھو تے سیوندہ بڈھے تو اپنا کم کر. ایک ہے عالم کفر دی منصوبہ بندی. تسی ویکھو نا 6 مہینے سال تو ایک ڈرامہ چلنا شروع ہویا ہے پرتگال والا. تے ہن بچے آنے نے تلوار لئی آنا ابا میرے واسطے وہ لئی آنا تیر کمان لئی آنا. اگر 6 مہینے سال تیر تلوار دے بچیاں دے دماغ آ گئے تے جڑا 70 سال تو بغیرتی چل رہی ہے او دا کتنا اثر ہویا ہوئے گا؟ یہ انڈر گراؤنڈ او کم نے. آخر ایک تے قطرہ بھی پتھر تے ڈگدا رہے تے نشان چھوڑ جاندا ہے. یہ 24 گھنٹے ٹی وی بھونک رہے ہیں. تیرے میرے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں. نسل تے کتنا اثر ہے. خان صاحب خود نہیں آندے میرا ابا مینوں لے کے جاندا سی جمعے تے مینوں نہیں سی مینوں خدا تو یقین نہیں سی ہوندا. جانا جانا سا میں یقین ہی نہیں سی ہوندا. یہو جہے لوگوں کو پروموٹ کر کے تواڈے تے مسلط کیتا گیا ہے. ایسے ایسے لوگ وزیر بنائے گئے ہیں جنہیں ٹرائی دے باوجود 20 کروڑ فیس لینے والے سورت کوثر نہیں سنا سکے. سچی دسو جنازے دی دعا آندی ہوئے گی؟ وزیر داخلہ فارن کوالیفائڈ عبد الرحمن ملک صاحب نے 7 باری کوشش کی تھی سورت اخلاص نہیں سنا سکے. حتیٰ کہ 3 سال بعد پکا کے آیا پھر نہیں سنا سکیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک کس ادارے دے ممبر نے ایک کریانہ سٹور نہیں چلانا لے. یہ میڈیکل سٹور تے نہیں قانون ساز ادارے دے ممبر جے جنہوں نہیں پتہ اسلام کی ہے قرآن کی ہے. حضرت قبلہ سید پیر مشرف شاہ صاحب مدد اللہ العالی دے دور حکومت ایک منسٹر نو پوچھا گیا. حضرت جنرل جہانگیر اشرف قاضی صاحب سن پتہ نہیں کی نا سی. انہوں کو پوچھا گیا وزیر تعلیم قرآن دے سپارے کنے نے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 35-40 دے راؤنڈ اباؤٹ نے. ایسے ایسے مرحلے تو گزر چکے ہیں. یہ مسجد کے مولویاں نو تسی تانوں چنگے نہ لگے کوئی حرج نہیں. اس واسطے تے وہ چنگے نہیں لگدے آندے نے اسلام دسدے نے مولوی دین دی گل کردے نے. تساں دسو بھئی مولوی کیڑی ترقی وچ رکاوٹ پیش کیتی ہے؟ موٹر وے بند کیتا ہے، ایئرپورٹ بن رہا سی سٹیل ہے بولو، کو ہاسپٹل بنیا سی نہ بکرے ڈک دیتے بولو تے صحیح. پاکستان ایم بی بی ایس ڈاکٹر جڑے بن گئے مولویوں نے پیسے لا کے سارے باہر کٹ دیتے بھی اتنے نہ رہن. پاکستان جن بچے ماما نے جیاں دے جہیز ویچ کے انجینئر بنائے نے انہوں نے اتنے جدو نوکریاں نہیں لبیاں انہوں نے مولویاں باہر کڈے یا وہ بیچارے خود نکل گئے کہ اتنے تے بغیرتاں دا راج ہے. تو پھر دسو نا مولوی کیوں چنگا نہیں لگتا؟ اس واسطے کیوں آتا ہے گل مصطفیٰ دے دین دی کرو. ہور کیڑی ٹینشن ہے؟ میں اچھا ہر دور چکر دا حکومت کو ایسا کتا ہوتا ہے. ہونے والا ڈبو ہے پہلے کوسی پرویز رشید اگلے دن ہوتا میں کلپ سنے ہوتا سی. آپ نے جہالت ایسے اداروں میں دے دی ہے. اب 5 مرتبہ جو جہالت کی صدا لگتی ہے محلوں سے، یعنی ہر دور چینج دے بولی کتے ہوندے جے. میں نو نہیں پتا وہ قادیانی ہے قادیانی نواز ہے، یہ پتہ ہے کوئی بغیرت. ناراض ہو گئے اور جیڑا دین اسلام نو انج اٹیک کرے بھئی ساڈے تے خلاف آکھو نا مولوی گندے نے گھٹیا نے جاہل نے ان پڑھ نے شدت پسند نے آکھو، لیکن ساڈی آڑے چ دین تک حملہ آور نہ ہو نا.
اچھا دسو جرم کی ہے؟ مولوی دا جرم تے ہے نا کہ کرونا آ گیا، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، مسجد تے کھڑا ہو کے آندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کدے انہیں جمعہ اتوار نو بھی پڑھایا ہے؟ جمعے نو رش سی، چلو موسم خراب سی، اتوار نو پڑھا دئیے، ہفتے نو پڑھا دئیے. بولو تو صحیح. کدے انہیں اثر مغرب کٹھی کر دیتی ہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اثر مغرب کٹھی پڑھا دینے ہیں. کدے سارا دن دیا نمازوں نے تو یار چھڈو پرے آؤ، فجر ویلے ساریاں پڑھ کے نکل جاؤ، میں ذرا کتے کام جانا ہے. ہر نماز دی ڈیوٹی جڑا دے رہے او دا جرم کی ہے دسو؟ بینک لٹے انہیں، قوم نے فساد مچایا، کی کیتا ہے؟ کنے بندے انہیں مروائے نے؟ تو اڈی پوزیشن ہے بغیرتی دی کہ تسا ایک گن رہے ہو ایسے بولی کتے کے لکھ گڈی مرری اچ بڑھ گئی ہے. کمینے ہاں اے بکواس کر رہے ہیں کہ مرری اچ بڑھ گئی ہے تے اوتھوں دا سسٹم تیرے پیو نے چلانا ہے. یہ دس رہے ہو کتے ہو بھی انہیں بڑھ گئی ہیں گڈیاں. اگو انخلاڈا بھی تو سوچو. انتظام و انسلام کی نہیں کرنا ہے، تسا صرف بھونکن واسطے رکھے گئے ہو. ناراض ہو گئے ہو. انتظام کر رہے ہو. عمران خان دی بہن اگر پھنس جائے وہ دے واسطے سپیشل ہیلی کاپٹر جا سکتا ہے. ساڈیاں دھیاں بہناں نوں ایڈا یتیم سمجھا جے کمینے ہو. لیکن قوم کیونکہ مزاج ایسی بد نصیب قوم ہے، وہ آندھی جناب ٹھیک ہے یہ مولویاں دا کم نہیں. اچھا ساڈا کم نہیں تو دسو کی کریے؟ اقبال آندے نے گر ساگے بے، اقبال فرماندے نے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. فتنہ ملت بیضا کا امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. مصطفیٰ دے دین دا نوکھا رنگے. اے جڑے نوجواناں نے دھرنے دیتے تے شل کھادے تے سینے تان کے انہاں نعرے لائے، اللہ دی عزت دی قسم ہے تو من یا نہ من، مولوی پیر مننے یا نہ مننے، اے اس امت دے محسن نے. اس امت پریشان تھے، لوگ پریشان نے. وہ آنے نہیں کیڑی قوم ہے، کچھ بھی نہیں ہویا. بے نظیر صاحبہ مرڈر ہوئیاں، ریلوے اسٹیشن جل گئے، انجن جل گئے، بینک جل گئے. یہ کیڑی قوم ہے؟ رحمت للعالمین مسجد تو ٹریے وزیر آباد تک پہنچیے، نہ کوئی گملہ ٹوٹے ہے، نہ کوئی بینک لٹے ہے، نہ کوئی دکان ٹوٹی ہے. کی لوگ نے یہ پچڑا نہیں پیا نہ کفر. گوجرانوالا تو گزرے نے 500 نوٹاں دیاں دکھیاں چھٹیاں نے، پورا قافلہ گزر گیا، 500 نوٹ تھلے نظر آندے سن. ایک دوجے نے پوچھدے نے کون گئے نے؟ آندے نے محمد پاک دے غلام گئے نے. یہ نام ہے تربیت. لنڈے دے انگریز بڑیاں کوششاں کر گئے نے، فلاں ہو گیا یہ ہو گیا، یہ کچھ نہیں ہے. ہاں احتیاط کرنا تواڈے واسطے ضروری ہے بچیو، کیونکہ مقدس مشن بڑا بڑا ہے تواڈا. کوشش کرو کہ کوئی نعرہ لا کے ایسا نہ ہوئے جڑا اس انداز تواڈے وچ گھس آوے کہ تواڈے مشن نو نقصان پہنچاوے. جذبات دے نال نال اپنی نظر کھلی رکھو، کوئی کتا بلا تواڈے مقدس مشن نو کمزور کرن دی کوشش نہ کر سکے. میرے نبی کائنات دے پیارے غلامو اسلام دی عظمت رفت دا عالم ہے جدو برائی دے سامنے ڈٹ جاؤ گے نیکی اچھا ہن تسی سیانے بندے ہو، دسو اللہ تہاڈا اقبال بلند کرے، اخلاص والے ہو، بڑے چنگے لوگ ہو. کمزور کیڑی شے ہو گئی ہے ساڈے ویکھدیاں تسی دسو. تیرا میرا بیٹا کیمسٹری ٹاپ، فزکس ٹاپ، بایو، میتھ، سی اے، ایم بی بی ایس ٹاپ، لیکن جنازہ نہیں آندا، کلمہ نہیں آندا، نماز نہیں آندی. کمزور کیڑی شے ہوندی گئی. اگے پھر ویکھو ہوٹل تے لکھے ہوئے مذہبی گفتگو کرنا منع، بس تے لکھے ہوئے مذہبی گفتگو کرنا منع، ایئرپورٹ تے اسٹیشن تے لکھے ہوئے مذہبی گفتگو کرنا منع. یعنی اسلام ایڈا کمزور ہو گیا کہ بول نہیں. اور کفر کیڑا مضبوط ہے کہ سعودیہ وچ کئی دن تک ناچ گانا ہوندا رہے، کوئی ایس او پیز نہیں. ٹھیک او دے ختم ہون تو بعد پھر آرڈر جاری ہو گیا کہ ایس او پیز بہار لاگو ہو گیا. ہن تساں دسو اساں ہاتھ تے ہاتھ رکھیے بیٹھے رہیے تے پھر اس تو بعد اساں کہ اساں بہت کچھ کرنے ہاں.
حضرت امام مہدی دی جلوہ گری ہون والی ہے، امام مہدی تشریف لان گے، امام مہدی تشریف لان گے سانو لنگر ونڈن گے، بولو امام مہدی تشریف لان گے سانو مدینہ شریف دیاں پھلیاں دین آن گے، قربانیاں لے آن گے، مدینہ شریف چو کھجوراں لے آن گے سانو ونڈن گے۔ امام مہدی جدو تشریف لے آن گے، کفر نے ایسا منصوبہ بنا دیتا ہے، اٹھا کے ویکھو احادیث فرامین مصطفیٰ، 3 حصے اچ قوم ڈیوائیڈ ہوئے گی۔ پہلا حصہ تو ہوگا جڑا صرف انکار کر دے گا، اے مولویاں دے خلاف فکر اٹھان دے اس پوزیشن تے پہنچ چکی ہے، کیونکہ امام مہدی جڑے نظر کلین شیپ تے نہیں ہون گے نا، امام مہدی پاک کو ٹائی کوٹ تے نہیں آن گے نا، امام مہدی پاک کو انگریزی بول لیتے نہیں آن گے نا، اور جڑا انگریزی بولے یا پینٹ کوٹ والا ہوئے وہ بڑے متاثر ہیں، ماشاءاللہ لاجک بڑی ہے۔ جاوید گامدی صاحب کا مسئلہ سنو نا، ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے دین، مولوی تو شدت پسند ہے۔ دسو بھئی مولوی جی اپنے کول گل کھڑے تے اس تو بڑا بغیرت کوئی نہیں، جے مصطفیٰ دی دین پیش کرے تے جڑا انکار کرے اس تو بڑا بغیرت بھی کوئی نہیں۔ دسو نا بھئی جڑا اپنے کول گل کرے اس تو بڑا کمینہ ہے کوئی، اس تو بڑا جھوٹا کوئی نہیں جڑا اپنی گل نو نبی نال جوڑے، تے جڑا نبی دی گل پیش کرے تے قوم انکار کرے اس تو بڑا بد نصیب ہے۔ عالم کفر دی پوری تساں جڑے تکڑے بندے ہو نا، تکڑے عقیدے تے ختم نبوت تے، میں انہاں نو عرض درخواست پیش کرنا، تسا قادیانیہ دا کوئی چینل سنو، پہلے تسی تکڑے ہو وہ ختم نبوت تے، کوئی چینل کھولو، پہلی گل تو یہ کر دے نظر آن گے بھئی یہ پاکستان تے جڑا مولوی ہے نا، یہ بڑی کوئی ڈھیٹ بلا ہے، نہ یہ پیسے تے وکدا ہے، نہ یہ سرمایہ تے وکدا ہے، نہ عہدے تے وکدا ہے، پتہ نہیں کی شے ہے، وہ آندا سا ہر شے خریدی ہے۔ تسا دسو فردوس عاشق کمان، فردوس عاشق حیوان سنے جے نا، فردوس عاشق حیوان، اچھا چیف جسٹس ثاقب نثار $1,00,000 کینیڈا وچ قادیانیوں کو لے کے فوٹو سیشن کروا رہے سن، یعنی ایک بغیرت انسان تواڈے قانون دا رکھوالا، دوجی کمینی عورت تواڈے ایگزیکٹو عہدے دار حکومت دی، $1,00,000 واسطے انہوں نے سب کچھ بیچیا۔ وہ آندے نے اساں تے بڑے بڑے بندے خرید کیتے نے، مولوی رکھی سکی کھا لیندا ہے، انہیں کدے مطلب کمپرومائز نہیں کیتا، تے جدو بات محمد پاک دے دین دی آندی اساں نو کڑیاں بھی مار کے دیکھیا ہے، بیڑیاں بھی مار کے ویکھیا ہے، لیکن جدو میدان وچ رسول اللہ دی بات آندی ہے کھڑا ہو کے آندا ہے لبیک۔ میرے ڈردہ نہیں ہے، گھبراندہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہوندہ، کیونکہ دی فکر یورپ امریکہ نال جڑی ہوئی نہیں ہے، اس گنبد خضرہ دے مکین تے او دے غلامہ نال جڑی ہوئی ہے، جنہ بچے جوان گھر جائیداد پراپرٹی کٹا کے پیش کر کے آکھیا میرے سونے من موڑے میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونے من موڑیا میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونے من موڑیا میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے، میری سوچ تو تے وقار تو میرا چین تو تے قرار تو، تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے۔ نبی دے پیارے غلامو، اس اسلام دی اس فکر نو پرموٹ کرو، جنہیں پیر جنہیں صوفی جنہیں اللہ والے آئے نے، انہاں برائی نو ویکھ کے خاموشی نہیں کیتی، انہاں گردن کٹائی، بچے کٹائے، گھر لٹائے۔ موسٹلی صوفیاء دے آستانے ویکھ لو جتھے ہون گے، اج بھی پکیاں سڑکاں موسٹلی نہیں ہون گیاں،
وہ علاقہ ویکھ کے نہیں آئے، برادری ویکھ کے نہیں آئے، قبیلہ ویکھ کے نہیں آئے، وہ کیونکہ گزرتے گئے نے نہ بولی اپنی نہ علاقہ اپنا، لیکن انہوں نے محمد پاک دا دین لوگوں تک منتقل کیا۔ ساڈا پڑوسی سکھ ہے، وہ مدت تو سکھ ہے، عیسائی ہے مدت تو عیسائی ہے، ہندو ہے مدت تو ہندو ہے، اور پاکستان دنیا بھر دی اقلیتاں واسطے محفوظ ملک ہے، لیکن جیڑا مدت تو غیر مسلم غیر مسلم، کیونکہ ساڈا کردار ہی عجیب ہے۔ ایتھے آنے نے وکیل کرن دی وجہ جج کرو، لو جی کیس لو رولا ہی مکیا، جج ویکھ گئے، ڈاکٹر ویکھ گئے، تسبیح دی گٹ گٹے، ڈاکٹر صاحب پہلے ایک دوائی دی بجائے 4 دوائیاں لکھ چکے نے، یہ طاقت دی ہے، قوت دی ہے، فلانے دی ہے، ڈھنگنے دی ہے، پہلے تو او دے تے بوجھ انج بنے، پھر کمپنیاں نال اندر کھاتے ڈیل ہو کے کہ نماز بھی جاری ہے تے دین بھی جاری ہے، تے پھر انہوں پوچھو تے گل کرے گا مولانا طارق جمیل صاحب تو کبھی سنا؟ ناراض ہو گئے، انہیں خادم حسین رضوی نے سن دا دے گا نا ہوندا نا، تھوڑا جہا ہولی بولو، ہیں جج صاحب نے ماشاءاللہ، جج صاحب دے فیصلے سارے عجیب و غریب، تنخواہ جج صاحب دی لاکھ روپے تے گھر ماشاءاللہ 8 کروڑ روپے دا، تے کبھی طارق جمیل صاحب کو سنا؟ ہم تو ایسے مولویوں کو نہیں سنتے بھائی جو آپ لوگ شدت پسند مولوی ہیں، ہم تو طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، سکت ہوا کیا نا، جاگ رہے ہو، خدا دا نام منو، اے دین نہیں۔ اے عبدالقادر جیلانی پاک نو جان دے، چنگا وڈا پیر سی، وڈا پیر سی نا، ہولی بولو، اچھا جیدہ پیر چول ہے وہ تو نہ بولے، باقی تو بولو نا، جیڑا چول پیر دا مرید ہے، چول پیر دا مرید ہو ہوندا بغیرتی کرے نا پیر اپنے بالاں دی شادی تے خسرے نچاوے تے مرید مطمئن ہوے، اس تو وڈا بغیرت بھی مرید کوئی نہیں۔ ذرا کیمرہ گھما پتہ لگ جائے گا کوئی چول پیر دا مرید بیٹھا ہے، پیر شادی تے خسرے نچا رہے ہیں، کنجریاں نچا رہے ہیں، دولت لٹا رہے ہیں، مریداں دے ماشاءاللہ میرا پیر پہنچا ہے، اب بغیرتا تیرے پیر تے بھی لعنت تے تیری مریدی تے بھی لعنت۔ تے جیڑا بندہ پریشان بیٹھا ہے او دے تے بھی لعنت۔ ذرا مووی گھما ذرا پتہ لگے کوئی کمینے پیر دا مرید بغیرت بیٹھا تے نہیں ہے، پیری مریدی کاروبار ہے، مرید دا کاروبار سود تے وے پیران دے، اللہ برکت دے، در فٹے منہ بغیرتا، سمجھانا تیرے پیو نے وے، وڈیاں دیاں قبراں دیاں چادراں ویچن والے کمینے ہو، واسکٹاں کوٹیاں شیروانیاں پگڑیاں کس کے عمران خان دی چاہ پی کے غیرت ویچن والے کتے ہو، بغیرتو۔ تسی دسو بھئی میں آیا محبت نال ملے ہو، اے پیسے سٹ رہے ہو تے سچی دسو ہاں دھی جیا مقدس رشتہ پیسے منگے گن کے دیں دے ہو یا نہیں؟ ماں نو بیوی نو تے میں کوئی سونے دا اینج سٹ رہے ہو، انے واہ سٹی جا رہے ہو، ساڑھے ہاتھ چم دے ہو، لفافے دیں دے ہو، نعرے لان دے ہو، تے تواڈے پیسے میں اپنے پتر دی شادی تے خسرے نہ چاہواں، میرے ورگا کوئی بغیرت ہو سکتا ہے؟ دسو نا، یا تو میں پروٹوکول مذہبی انجوائے نہ کرا، میں دسا میں بزنس مین ہوں، میں تاجر ہوں، میں حرام حلال دی تمیز نہیں کردا، میں نو نہیں پتا میں حرام کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں، خسرے نہ چاہواں کنجریاں نہ چاہواں، بغیرت بنا کمینہ بنا، جدو میں پروٹوکول مصطفیٰ دے دین دا لینا، پھر مولوی ہوئے یا پیر ہوئے، دین دا پروٹوکول لے کے جڑا خسرے نہ چاہوے، قسم رب کعبہ دی او بغیرت ہے اور او دا مرید بھی بغیرت ہے۔ دین نویں سمجھے آجے، جاؤ مرو کرو کچھ، یہ شریف لوگ ہیں غیرت مند لوگ ہیں تو ساڑھے نال دین دی وجہ تو پیار کر دیں، تو سجو دسو مصطفیٰ دے دین لے آندے ہو تو میں تو انہوں کا ہاتھ چک لیا جے جنتی بن گئے ہو، آ گئے ہو جنتی بن گئے ہو، پیر دا چہرہ تک لیا جے جنتی بن گئے ہو، بوے تے آ گئے ہو جنتی بن گئے ہو، پیر دے ٹکڑے سکے ٹکڑے لے آئے ہو لنگر جنتی بن گئے ہو۔ اے بغیرتیاں چھڈو مولوی صاحب تے پیر صاحب، اس قوم نے دسو محمد پاک دے دین دا تصور جہاد تے کھڑے، چول پیر دا مرید نہ بولے، کمینے پیر دا مرید نہ بولے،
نویں نویں پیر خانے آ گئے پھوک مارے کوکے کٹ دے در فٹے منہ ناراض ہو گئے ہو پھوک ماری یہ پیر سب کل نکلیں کل مووی گما کی چلی طبیعت خراب ہو میں انہوں دسا تیرا پیر بغیرتے ہیں تماشے نے ایک پہ آ کے میرا پیر سوندہ نہیں میں کہا نہیں سوندہ تو شیطان ہے جڑے بندے دی طبیعت خراب ہے وہ کمینہ منہ تھلے رکھے اے محمد عربی دت منبر ہے لالی پاپ دینے والے میں بغیرت مولوی نہیں ہاں میں احمد ابن حنبل دے قبیلے نال تے خادم حسین رضوی دے لشکر نال تعلق رکھنا ناراض ہو گئے ہو کیا عجیب تماشے نے پھوک ماری یہ کوکے نکلن واہ بھائی واہ اجے دجال نہیں آیا وہ جنت بھی نال نہیں پھر دو گا جہنم بھی بندے مارے گا بھی جواوے گا بھی خدا دا نام منو ہے جدے بغیرتا کول بچ جاؤ ساڑھے کول کوئی جواب نہیں دے اے ہو جے پیران دی بغیرتی دا کوئی جواب نہیں گل کر مہر علی دی گل کر جماعت علی دی میں ایک لاکھ تے کھڑا ہو کے زندگی بھر انہاں دا دفاع کر کے دساں گا غیرت والے پیر دی جرت توجہ ہے کہ نہیں شعبے بازیاں نہ ویکھو اچھا تسی دسو کفر نے پورا منصوبہ بنا پہلا تے پروگرام ہوگا امام مہدی دا انکار کر دیں گے اسی مندے نہیں ایک تے قوم ہے گئی دوجی امام مہدی فرمان گے آؤ بیعت لینی ہے میں جہاد تے حضرت صاحب سجادہ مشین گدی مشین تیرے عہدے ٹرالے بھی نہیں چاہ سکتے چھوٹا جیا لقب ہلکا ہو جائے نا کہ پیر طبیعت خراب ہو جاندی تینوں نہیں پتا میرے پیر دا نام ہے جو نہیں لیا میں سکر تقریر کر کے ہٹیا تے ایک بندہ میں نے ساڑھے پیران دے خلاف تو بڑا سخت بولے ہیں اصل تینوں اڑا دینا ہے میں کہا میں تیرا شکریہ ادا کرنا اصلوں کی میں کہا میں دنیا بھر تقریرہ کیتی ہیں تے میں بغیرت پیران تے کمینے مریدان دیا گلہ کیتی ہیں کو بندہ سامنے نہیں آیا شکریہ 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 میں کہتا ہے دسے بے بغیرت تو ہے تے بغیرت تیرا پیر ہے میں کہا ہون تک میں نے پتہ نہیں بندے آنے ہیں کیڑا ہے میں کہا ہون میں تیرے پیر دا نہ لے کے نہ سکنا نا اگر نا 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 اصل ہی آنے ہیں بغیرت بغیرت ہے جاگ دے ہو اچھا امام بیت تے جہاد دا نہ لو تے انہوں نے نا یہ کم نہیں کرنا خدا دے ہو بندے یہ کم نہیں کرنا تے پھر اسلام دا فلسفہ ہی ہے بے قرآن آخر ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اسلام دا فلسفہ دے بے اچھا پھر میں آ جانا عبدالقادر جیلانی پاک دا نام سنے جے چنگا وڈا پیر آئی نا او دے بھی پیو دی گل سنا دینا اچھا جیڑے حکمران ہوگا نا میں پیرانو اس واسطے مولویاں وڈے مولویاں تے پیرانو آکھ رہے ہیں کیونکہ تواڈی ہوندی ہے رسائی زرداری نواز عمران تک رسائی ہوندی ہے اچھا تواڈی گل سن دے بھی نہیں تو سونا تو جاندے بھی ہو سانو یہ وٹ نہیں کہ کیوں جاندے ہو تسی جاؤ آؤ اسیاں نے جدو ملو حق بیان ضرور کرو بس حق مٹھا بیان کرو اسی سخت ہے تسی مٹھا بیان کرو ہر دور دے حکمران کمزور ہوندے نے اس واسطے غیر مسلم سکالر نے لکھا ہے کہ اسلام میرا خیال ہے پروفیسر ہٹی نے بیان کیتا ہے انہیں کہ اسلام ہر دور سیاسی اسلام کمزور ہوندا ہے روحانی اسلام یعنی محراب و منبر اس اسلام نو مضبوط کردا ہے سیاسی اسلام کمزور ہوندہ ہے تسی ویکھو جننے بھی مطلب شہزادے گزرے نے حکمران گزرے نے موسٹلی اس تو بعد مطلب اسلام نو کمزور کر دے گا انہاں دی عادتاں انہاں دے مزاج انہاں دی فکر حضرت عمر بن عبدالعزیز تو بعد تھلے آندی گئی نا گل خال خال لوگ اٹھے صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی ایسے لوگ موجود ہیں چاہے جنہاں دا نام اج بھی تاریخ جڑی ہو
سلوٹ پیش کر دیے. لیکن پیر تے مولوی دا کم ہوندا ہے جدو پیر تکڑا ہوئے نا تو پھر قسم خدا دی او دی صحبت تے او دی قربت دا اثر ہوندا ہے کہ حضرت نور الدین زنگی دے اوتے غوث پاک دا ہاتھ سی, صلاح الدین ایوبی تے ہاتھ سی, سلطان التمش تے ہاتھ سی. جدو بندہ پیر نیک ہوئے مولوی تکڑا ہوئے تو پھر او انہاں نو برائی تو ڈکدا ہے. انج کام نہ کرو, انج کرو تے جڑا ہر شے نو لپیٹی آوے. غوث پاک دے ابے دے دور وچ بادشاہ نو ذرا چسکی دی عادت سی جویں ہن حضرت نو ہے کپتان نو, تے او ناراض ہو گئے. میں تو سنیا, میں کہڑا ویکھیا یار تسی میں پریشان ہو گئے ہو. تے او ماشاءاللہ بھنگ دا کیویں باقاعدہ افتتاح کیتا نا, ذوق ہے نا اپنا اپنا, یہ دے بھی ناراض ہو گئے. چلو کوئی بات نہیں, میں تے افتتاح دی گل پیا کرنا, تسی ناراض ہوندے تے کوئی حرج نہیں, جیڑی شے ویکھی اونوں بیان کرنا چاہیے. اچھا او بابے اور آئے غوث پاک دے ابا جی, انہاں ڈانگ پھڑی تے جدرو آنا سی نا انہاں نے مٹکے لے کے شراب والے بابے اور چوک وچ بیٹھ گئے. ادھروں مٹکے والے گزرے, بابے اور ڈنڈا پھڑیا تو انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا مولوی, اپنی اوقات میں رہے. تمہیں پتہ جی کون ہو؟ اچھا ہر دور رگڑ رگڑ کے دشمنوں نے مولوی کرٹیسائز کرنے کا طریقہ ہے, لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہوتا بھئی یہ تمغہ دے رہے کھو نہیں رہے. تسی دسو اگر کوئی سانو آ کے یوتھیا جیالا یہ پیٹا پیپا نونا, یہ فخر والی بات ہے یا کوئی آ کے مولا والا؟ اس تو بڑی کیڑی گل ہے؟ یعنی کوئی مولوی آنتے تو مطلب ہے یہ نا قوتاں دو ہی نے, ایک شیطانی ایک رحمانی. اچھا انہاں کہا مولوی, لیکن ایک گل کہ جدو تسی کام کرو گے نا لوگا تو انہوں آکھنا ہے. ابو بکر صدیق چیف جسٹس بھی سن, ٹائم دے سردار بھی سن, بین الاقوامی تاجر بھی سن. چوک وچ کھڑے ہو کے حضور دی عظمت دا نعرہ لایا, لوگا کٹیا, تشدد کیتا, خون و خون, زخمی زخمی, انج نڈھال ہو گئے کہ چادر وچ انہوں چاونا پیا خاندان نو, چادر وچ. کہ لوگ آکھا کی کرنے ہو, مر گئے ہو, تو خاندان ٹائم دا سردار ہے. انہوں نے کیا سر ہوا کیا یہ چھوٹے لوگاں نال نہ جا, 39 بندے چھوٹا جیا گروپ, چھوٹے جو لوگ ہیں, چھوٹے سے لوگ ہیں, چھوٹا طبقہ حسن جو ڈکے آئی مولوی بن گئے. مطلب نبی دی گل کرو نالی تمغہ مل جاندہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناب چنگا بھلا دھرنٹ وکیل, قائد اعظم نے علم الدین دا کیس لڑے آتے کتیاں بھی لے آکیا مولوی بن گیا. علامہ اقبال بارو پڑھ کے آیا چنگا بھلا اپنے دور دا عظیم فلسفی, جدو نے آکیا کیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما کے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے گئے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے گئے. تے چبرجی چوک چ ہاتھ بن کے کھڑا سی کدو میاں والی جیل چو غازی علم الدین دا جسد خاکی پڑ دے تے میں بوسا دے ماں کتے بلے بولے مولوی بن گیا جے. ناراض ہو گئے. جسٹس خواجہ محمد شریف چنگا بھلا دھرنٹ جج, غازی ممتاز حسین قادری صاحب دا کیس پڑیا کتیاں بھی لے آ کے مولوی بن گیا جے. ناراض ہو گئے. آکھیا کہ نہیں, مطلب تسا گل کرو صحیح, نالی آندے مولوی بن گیا, لیکن پریشان نہیں ہونا. جیڑا آندہ ہے دا مطلب ہے کہ انہوں پتہ لگ گیا کہ تو مولا والا ہے. یہ تناز کریے, اس تو بڑی کیڑے اعزاز ہے, اس تو بڑی کو فخر والی بات ہے. کوئی بندہ سنوا کے مولا دے, مولا والا ہے. میرے نبی کائنات دے غلاموں بابے اور نے ڈنڈا چکیا, یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. انہیں کیا تسی کون ہو؟ بابا تو کون ہو؟ انہیں کیا میں محتسب ہاں. ساڑھے ہاں محتسب او بنی ہے جنہیں 5 خامند ہنڈائے, 6ویں خامند کو اسلام آباد 5 عرب دا ہوٹل لے کے ساری رات نچی ہے. انہوں محتسب بناون والے ریکمینڈ کرن والے آتے بھی اجتماعی لعنت ہے. ناراض ہو گئے. 3 نوجوان کچل دیتے ہیں رات دی تاریکی وچوں دی بدماش عورت نے شراب دی پیتی ہوئی گڈی نال کچل دیتے ہیں. انہاں دا کوئی پرسان حال نہیں بنیا. تیرے ملک چے کچھ ہوندا ہے او کدو آکھن گے محمد دے غلام اگے آمن. اے جڑا دین تک آن دی گل کردے نے انہاں دا مطلب اے نہیں ہے
تسا خادم رضوی صاحب دے شہر دے بندے ہو، میں تے خیر انہاں نال ویسے عقیدت محبت تے تعلق ہے، تسا انہاں دے شہر دے بندے ہو، تسا دسو خادم رضوی صاحب نے کوئی ٹکٹ بھانجے نو دیتا ہوئے بھتیجے نو؟ انہوں نے بھرا ماشاءاللہ بڑا مستقل مزاجی نالوں نے بزرگ ہونے دے باوجود جیلاں دیاں سختیاں کٹیاں نے، امیر صوفی امیر حسین صاحب نے انہوں کو ٹکٹ دیتا ہوئے؟ اور دسو کینوں آندے ہو کیڑی شے دا نام دسو، اور کیڑی شے نوں تسی آندے ہو ریاست دا تصور، مدینے دی ریاست دا فلسفہ اور اسلامی طرز حکومت، اے دا نام دین تخت تے آن دا مطلب ہے کہ تواڈا حق تے آؤ، بلکہ تواڈے شہر دے لوگاں نے بڑے بڑے لوگاں نو سامنے رکھیا کہ انہاں نو ٹکٹ دیو، آکھیا گیا نا بڑے لوگاں دے چند نام میرے بھی ذہن چ نے، انہوں نے کن کے نہیں جیڑا فیصلہ انہوں نے کر دیتا ہے، فلاں نے کر دیتا ہے، پینل نے کر دیتا ہے، میں او دیتے پارا دیاں گا، ہر نہ جتنا بکری گل ہے، گل دا پکا ہونا اے مومنانہ علامت ہوندی ہے۔ مطلب چیئرمین تسم بننا ہے، وزیر مشیر حکمران تسم بننا ہے، ساڈا مطلب ہے کہ اساں ممبر تے بیٹھے ہاں، سانوں حضور دے ممبر تے اساں نے بس اوتھے جاؤ تے کم از کم پتہ لگے کہ تواڈی ماں دی تربیت تے تواڈے ابے دی حلال کمائی دا اثر ہے۔ پھر پارلیمنٹ کھڑے ہو تے امام نورانی دا کردار ادا کر کے دسو، اماں دی تربیت دا ابے دی تربیت دا سرے سینٹ چوو، علامہ نیازی دا کردار ادا کر کے دسو، ابے دی ہم کمائی حلال ہے، اماں دی لوری دا اثر ہے۔ پھر جج ہو تے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ازہری طرح تواڈے فیصلے بولن کہ ابے دی تربیت تے اماں دی تربیت تے کمائی حلال ہے۔ پھر تسا جناب والا سینٹ دا رکن ہو یا اسمبلی دے ممبر ذوالفقار علی بھٹو صاحب طرح قادیانت دے پرخچے اڑا کے دسو۔ پھر ظفر اللہ خان جمالی دے جملے پارلیمنٹ تاریخی نے، اللہ ایسی پارلیمنٹ کو موت دے دے میرے مرنے سے پہلے مر جائے جو تیرے محبوب کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، جدو ماما دیاں لوریاں اثر رکھ دیاں نے، جدو باپ دی کمائی حلالوں دیئے، پھر پتر پولیس ملازم ہوئے غازی ممتاز حسین قادری بن دائے، جدو ماں دی حلال لوری تے پیو دی کمائی حلالوں دیئے، پھر پتر یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوئے غازی تنویر حسین قادری دا رول پلے کر دے، طالب علم ہوئے پشاور دا غازی خالد یوسف دا رول پلے کر دے، یورپین کوالیفائیڈ ہوئے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ دا رول پلے کر دے، مزدور ہوئے غازی علم الدین غازی مرید غازی عبد القیوم دا رول پلے کر دے، امام مسجد ہوئے قاری عبد القیوم دا رول پلے کر دے، ٹوٹی چٹائی تے باکے محمد دا دین پڑھاون والا، ضربہ یضرب دی چوٹ مارن والا ہوئے، پھر داتا دا نوکر مصطفیٰ دا غلام تے حسین دا خادم امیر المجاہدین بن دائے۔ میرے نظام اللہ نے ہاتھ کے لکھتا ہے، اقبال فرماندن غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا، رول تے پلے کریے کچھ نہیں کر سکنے ہو، جیڑی شادی تے جاڑیے کنجر نچ رہے ہوں میں شراب چل رہی ہوئے، ایک گل انہوں نے کر دو چور صاحب حاجی صاحب صوفی صاحب اسانو پتہ چلے اسی تسی شریف آدمی ہو، اساں تہاڈی شادی چاہیں تو ایتھے آ کے پتہ چلے تسی کنجر ہو، اساں شریف لوگ تہاڈی شادی چ نہیں بیٹھ سکدے، سامنے بغیرتی نہیں، ایک واری ہٹ کے آ پھر ویکھی جو بغیرتی کر جان۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کچھ تے کریے پیراں دی شادی عطا اللہ صاحب عیسیٰ خیلوی مدذ اللہ العالی ایک پیر دے پتر دی شادی تے ٹوپی پا کے گا رہے، یعنی کیسی ڈرامہ بازی ہے پیرو، بغیرتی کرن دا طریقہ نما لگ رہے ہے، ٹوپی پا کے گان نال حلال ہے، در فٹے منہ جڑا چول پیر دا مرید بیٹا کیمرہ گھما حق تے نہیں بولو گے، کدو بولو گے؟ مولوی دی گل ہوئے تو لالا لالا کر دے تے پیر دیواری تو چپ کر جاندے ہو، تواڈے توسط نال بغیرتاں نو مخاطب ہاں، ناراض ہو گئے؟ پیر دی گل ہوئے تو مولوی دی گل ہے جناب،
ہیں مولوی کیونکہ ماڑا ہے نا، ماڑا ہے، تورے مکان بن رہے ہوئے، تیرا گلی چو انجینئر گزرے، انہوں کا ذرا چکر لا دے، انہیں کہنا اتھے مر نقشہ لے کے آ دفتر، تیرا پتر بیمار ہوئے، گلی چو ڈاکٹر گزرے، انہوں کا ذرا دیکھ جاؤ، چوک کے کلینک لے آ، بیٹھے ہو نا؟ کہ مولوی پیو دی دوائی لین چلے ہوئے تے تو شغل میلے نال لگے ہوئے نا، آدم پاک دا قد کننا آئی تے کپڑے کننے ہیں تے مریم پاک دی عمر کننی آئی تے عیسیٰ پاک دی اماں دا کننا آئی تے موسیٰ پاک دی ماں دا کننا آئی، تو شغل تماشے چ لوگوں چ لگے ہوئے، مولوی نو ڈک کے آکھے مسئلہ دسو، او بغیر دسے آگے نہیں جاندہ، پھر بھی ماڑا ہے، او دا جرم ہے جڑا پیو دی دوائی لین بھی جاوے تے تینوں مسئلہ دس کے جاوے، او دا جرم ہی ہے نا، کدے انہیں نہیں آکھیا انج کرو تے انج کرو، پھر بھی چپ ہوندا ہے، کڑوی کسیلی شاہ لیندے، لیکن جدو بات محمد پاک دے دین دی آندی ہے، میں کئی ایسے بے غیرت قسم دے انتظامیہ دے لوگ بھی ویکھے نے مسیتاں دے ہوتے جڑے سور قابض نے نا، کہ مولوی صاحب نو حضور دی عزت واسطے پھڑیا گیا تے پچھو کمینیاں ماما دی اولاد جڑی مسیت چ انتظامیہ کتے بلے قابض نے، انہیں کہا جی مولوی کٹ دیو، او جڑا کڈن والا ہے قسم خدا دی او دا کردار چیک کرو، کمینی ماں دا پتر ہوئے گا، تحقیق کر لو، دا پیو بغیرت ہوگا، او دی ماں کمینی ہوئے گی، تو دستا صحیح ہو کادے واسطے پڑھیا گیا ہے، کتے تیری اوقات دے وے کہ تو بلاول بختاور تے عمران دیا گڈیاں اگے نچنے کمینے آئے، تیری اوقات ہے، تیری مسجد دے موذن دی جتی تو تیرے جے چودری وار کے سٹ دیاں، جیڑا گولیاں کھا کے آندھا لبیک یا ناراض ہو گئے ہو، ناراض ہو گئے ہو، کیمرہ بھی گھمائی رکھ پتر ذرا تر، کیمرہ بھی گھمائی رکھنا، ایک کچھ لوگوں نے سخت گل نہ کرو، تیرے پیو دی میت تے کرا مینوں ڈک دیں، رب دے گھروں تیرا پیو بھی نہیں ڈک سکدا، ہیں توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور دی عظمت دی، ابو بکر صدیق تحمل تے بردباری دا کنگ سلطان، ابے گل کیتی حضور دے بارے تے نزیبہ دتا دھکا ہو جا ڈگے، صبح سرکار نے فرمایا رات پیو نو دھکا دیتا ہی، ابو بکر نے اللہ دی قسم تلوار کوئی نہیں، میں تے ٹوٹے کر دیندا، اگو حوصلہ رکھ کے سن، قرآن دی آیت نازل ہوئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر دون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ صلح حدیبیہ دے موقع دے اتے گل کر دیا نا، ایک بندے دا ہاتھ انج بڑھیا، حضور دی ریش مبارک تک پہنچیا، ابو بکر تلوار کڑی، ہاتھ لے کر چیر کے رکھ دیا گا، یہ نرم مچھیاں گلاں، پیاریاں گلاں، یہ معاملہ تیرا میرا ہوئے تو موڑ، حضور دے صحابہ دا مزاج ویکھ، انہیں کیا میرے پیو دا ہے نہ میری ماں دا ہے نہ لے کے گال کٹ، نبی واسطے زبان کھولی میں چیر کے رکھ دیا گا، یہ ایمانی جرت ہے۔ عمر فاروق کا کیا ہے، ساڑھے رشتہ دار سانو دے ٹک دینے ہیں پتہ لگ جائے، لیکن یاد رکھنا کتے بلے کیا نا، سیالکوٹ میں حادثہ ہوا ہے، جو کچھ کیا تھا وہ کر رہے ہیں، سیالکوٹ والے انو غازی ممتاز تے سلمان تصیر علیہ واقع نہ رلان والے اس لانتی نو میں پوچھنا چاہنا، کمینیاں تیری تحقیق سمیت غرق ہوئے گا، خادم حسین رضوی دے لشکر نال تعصب رکھ، بغیرت نہ بن، روندہ تحقیق نو یورپ نو خوش کرن والا بغیرت، او دا کیس ہی وکھرا ہے، سیالکوٹ والا کیس ہی وکھرا ہے، او دی تے ورکر تے جی ایم دی لڑائی ہے، تے تو انہوں پتہ جی ایم جیڈا بھی متقی ہوئے ورکر مطمئن نہیں ہوں دے، وہ کیس ہی ہو رہے، پتہ نہیں انہیں کی کیتا ہے، سٹیکر کیڑا سی، کیویں پٹے ہے، کیویں اتارے ہے، یہ معاملہ علماء کو جاندہ، او دس دے گناہ ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، سٹیکر کی ہے، لگی ہو یا کن جائے، سٹے ہے، رکھے ہے، پٹے ہے، معاملہ کہ غازی ممتاز حسین قادری اللہ کیس کمینے تو انہوں ملان دی کوشش پیا کرنا ہے، سلمان بد تصیر دی بغیرتی دنیا دے سامنے آ چکی سی، انہیں ناموس رسالت نو کالا قانون آکیا سی، کمینے ہو کفر دے مال چیئے بنان واسطے سوچو، توجہ ہے کہ نہیں؟ اسلام دے اپنے تقاضے نے، انج نہ کرو، گڑ مڈ نہ کرو،
ابو بکر دے پتر نے آکھا با تسی میری تلوار دی زد دے سو میں رخ پھیر گیا فرمایا جے تو آ جاندے تو میں ٹوٹے کر دیندا پھر دسو یہ معاملہ انجے ایمان دی بات انجے حضرت غوث پاک دے بابے نے آکھیا چکیا ڈنڈا انہاں بھن دیتے مٹکے سارے وہ سارے مٹکے والے بننے بننے گئے کھوٹے شوٹے لے کے اگے گدا اس دور دی جڑی سواری سی تے پہنچ گئے اگلے دن محفل سج گئی شباب کباب یہ وہ لگ گیا انہیں کہا مشروب لے آؤ انہیں کہا مشروب تے کوئی نہیں انہیں کہا وجہ انہیں کہا اتھے بابا بیٹھے موٹی موٹی اکسو تے ایڈی دھکے بابے دی جدو اینج کردہ ہے تو سا ویکھے ایک پگڑی بندے ہیں بابے دے کلے پینج اینج جدو آکھ چکی سی قسم خدا دی انہیں کفر نو اینج پریشان کر انہیں کہا اتھے بابا بیٹھا ہی انہیں مٹکے بھان دیتے نے انہیں کہا ساڑھے ہوندے ہیں بغیرتی نہیں ہوئے گی آندھا بابے نو لے آؤ ادھر انہیں کہا اینج پیا کرنا ہے آپ مار وڈ کے مرنی ہو دا سامنے ہی نہیں کر سکتے اسی انہیں کہا اچھا ساتھ کے لے آؤ انہیں کہا وہ کمینہ پیر تے چول مولوی نہیں جیڑا پگڑی واسکٹ کس کے آوے ایسی آگئے ہیں جناب یہ دا چول نہیں تو بابا ہے بابا ہے انہیں کہا اچھا انہیں کہا جی تو انہوں بلا رہے ہیں بابے اور آکھیا میں انہوں تے ادھے نال کوئی کام نہیں انہوں کہتا انہوں کام میں تے تھے مر توجہ ہے کہ نہیں اچھا پیر دی گل ہوتی تو نچ کے آکھیا میرا مرشد مولوی دی باری مر ہی گئے ہو ہیں ذرا تھوڑا جا کھول کے یار کیمرہ تو گھمائی رکھ دی طبیعت خراب ہوئے سانو لبن لگ گیا دے ازالی ہوئے لا یار توجہ ہے کہ نہیں اتو آگے انہیں کیا آیا جناب پڑھ گیا انہیں کیا ہاں جی مولوی صاحب تو انہوں کینے بٹھایا تو انہیں ڈیوٹیاں کینے لگی ہیں انہیں کیا اے جیتے میں بیٹھا اے ڈیوٹیاں اسلام آباد تو نہیں لگ دیاں اے گنبد خضرہ تو لگ دیاں میں محتسب میرے ہوندیاں شراب نہیں چلے گی اچھا حاکم جی ہو جی ابھی ہوئے بہرحال مسلمان ہوئے تے لیبل ہوئے تے ضرور اسلام دا اثر ہوندہ ہے انہیں کہا توڑا شکریہ جدو تک توڑے جیسے لوگ موجود نے اساڑی اصلاح ہوندی رہے گی آج تو بعد میں تو انہوں باقاعدہ طور تے محتسب قرار دے دینا تاکہ اے ہو جائیاں بغیرتیاں بے حیاں نہ ہونا سانے پیر جیسا تو انہیں منصب تے دیکھنا چاہنے ہیں میرے مٹھو پیر میں ایک پیر صاحب جو کولسان بیٹھے ہوئے سی وہ بزرگان دے کولسان شباز شریف صاحب بھی آئے ہوئے سن وہ میں بزرگان آل عقیدت رکھ دا سا انہاں دی میں جتی چاون دی کوشش کی تھی میں کہا میں جتی چاہ لینا وہ جدو میں انہاں دی جتی میں بڑے ہیں تے اس بزرگ نے شباز شریف دی جتی چاہ لی میں کہا اللہ اللہ ناراض ہو گئے تھوڑا جا کیمرہ گھما جلدی کیمرہ گھما اچھا تسی یہ پریشان ہوئی جی میں توڑے پیر دی گل کی تھی ہے مدینے جاؤ میں تا کمینے دی گل کرنا توجہ ہے کہ نہیں مطلب سانو وٹ چڑھتا ہے ادو جدو سانے بھی اینج نہ مرو انہوں نے دسو کسی کون ہے امام اعظم پاک فرماندے نے جیڑا مولوی نو تے جیڑے پیر نو حکمرانہ دے آستانے تے آنجا داندہ ویکھو شک نہ کرو پکے تے بے ایمان نے امام جلال الدین سیوطی نو کسی بندے آکھیا جی ساڈا کام بن جانا ہے تے ایک نکا جی خط لکھ دے حاکم تہاڈی بڑی احترام کردا ہے امام صاحب فرمایا تیرا تے بن جانا ہے میرا کیوں بجاؤ ہے اس سکے جی تہاڈا کیویں خراب ہونا ہے انہوں نے کہا میں نو 75 مرتبہ جاگ دیاں مصطفیٰ نے زیارت کرائیے جدو میں ادھر تعلق بڑھانا ہے میری وہ نعمت خس جانی ہے حضرت صاحب ہے چس لائے پیر صاحب علامہ صاحب حضرت صاحب صوفی صاحب قبلہ صاحب ایک چس چاہو رحمان والی مصطفیٰ والی قسم خدا دیئے دنیا آنی جانی ہے انجی مک دیئے مالشیہ بن کے رہ جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے اس واسطے میرے نبی دے پیارے غلاموں ڈیوٹیاں جو لگ دیا نے عبدالقادر جیلانی پاک تو لے کے ہون تک یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دی عظمت دا سلسلہ ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر بلال حسنین کریمین تو چلیا ایک قیامت تک جاری رہنا ہے ہون میں تھوڑا جیا تواڈی ناراضگی دور کرن واسطے پوچھنا چاہنا
ایک پیر دا میں نہ لینا اس تو بڑا تھوڑے ذہن چ ہوئے تو میری اصلاح کرو گے، میں معافی منگاں گا، میں توبہ بھی کراں گا، رجوع بھی کراں گا۔ سجادہ نشین مدینے دے، گدی نشین روضہ رسول دے، نانے مصطفیٰ دی پگ دا وارث، باب العلم دی تلوار دا وارث، حسن پاک دی دستار دا وارث۔ تے گل آئی ہے نانے دی عزت ناموس تے شریعت دی، ایک مسیح تے جتھے وہ نمازاں پڑھاندا ہے اوتھے 50,000 دا ثواب ہے، دوجی مسیح دا متولی اوتھے ایک نماز دا لکھ دا ثواب ہے۔ ہاتھ چومن والے اخلاص دے نوجوان نہیں، ہاتھ چومن والا ابو بکر تے عمر تے عثمان تے انہاں دیاں نسلاں نے، تے جیدہ جھولا فرشتے جھلاندے رہے، جیدے کپڑے جنت چواندے رہے، جیدیاں روٹیاں جنت چواندیاں رہیاں، فرشتے جیدے جھولا جھلاندے رہے۔ او مقدس اپنا میدان کربلا وچ کلا نہیں گیا، کلا نال لے کے گئے، معصوم بچے، بیٹیاں، شہزادے ساریاں نو نال لے گئے نے۔ پھر انہاں دی نظراں دے سامنے اکبر دی جوانی لٹ گئی ہے، اصغر پاک آخری ہچکی لے لئیے، قاسم پاک تقسیم ہو گئے نے، اونو محمد جیاں کلیاں مسلیاں گئیاں نے، گلشن پورا تاراج ہو گیا، کلیاں پھول کٹے گئے۔ پھر خود تیاری کر کے میدان وچ بڑھن لگے نے، شہزادی نے انج لپیٹا مارے تے بابے دے وجود نال لپٹیاں دیا، بابا تساں اتھے جا رہے ہو جتھوں کوئی واپس نہیں آیا، تے میں مدینے تو چلیاں توڑے سینے تے لیٹ دی آئیاں، بابا ہن میں نو روندی نو چپ کون کرائے گا، میرا تے کوئی بھی نہیں بچیا تسلی دین والا۔ میں پوچھنا چاہنا گدی نشینو، مولویو، پیرو، اللہ توڑا اقبال بلند کرے، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا اگر گستاخی ہو گئی ہوئے میں معافی چاہواں گا، ساڑھے تلخ جملے، سخت جملے، میں نو صرف اینا دسو جدو قیامت دے دن پاک سین بطول پاک اپنے پتر حسین دی زخمی اور خون آلود قمیض لے کے نانے کو لا کے بابے کو لا کے انہاں پوچھے ابا جان صرف اپنی امت نو اے پوچھو کہ تسا میری تربیت کیتی ہے، میں تربیت کر کے 2 پھل دیتے، حسن حسین توڑے دین تو قربان ہو گئے، میرے حسین تے حسن نے اپنی نسلاں کٹا کے توڑی شریعت بچائی، اپنی امت نو صرف انہا پوچھو کہ کتے توڑے دین تے حملہ کر دے رہے تے توڑے امتی تاجر بزنس مین مولوی پیر ٹس تو مس نہ ہوئے، انہا دے بچے میرے اکبر تو ڈھیر سونے ہیں۔ ادو کی جواب دے گے، ادو کی جواب دے گے؟ معاملہ خادم حسین رضوی دا نہیں، معاملہ مصطفیٰ دی عزت دے، مصطفیٰ دی عزت دے۔ تساں دسو عاطف قادیانی مشیر بنیا کہ نہیں، آسیہ ملونہ وکی کے نہیں، آفیہ صدیقی دا سودا ہویا کہ نہیں، ریمن ڈیوس راتوں رات بار کڑیا کہ نہیں، تسی دسو کیڑا کم میں جڑا نہیں ہویا؟ تے پھر اگر انہاں معاملات خادم حسین رضوی دے لشکر تے انہاں دے غلام تے انہاں دے خدام نکلے نے، او تسی آندے انداز نہیں ٹھیک، سٹائل نہیں ٹھیک، تے تسا پہلے نکل پیندے، ٹھیک ہے خادم رضوی صاحب دے لشکر دا انداز ٹھیک نہیں، تسا انداز ٹھیک کر کے لشکر پہلے نکل پیندے، یہ تسا لشکر تے شامل بھی نہیں ہوئے تے نکلے بھی نہیں، تے پھر اس لشکر دے تے بھونکن دا حق بھی تو کوئی نہیں دے سکتا، جیڑا مصطفیٰ دی عزت ناموس لئی نکلے ہے، انداز انہوں نے پتہ ہے، تیرے پتر دا دسنا جنہوں مطلب شل وجرہ من تسینہ تان کے پھر بھی وہ چھال مار کے جمپ مار کے لبیک دا نعرہ لاوے، یہ کون لاندے؟ یہ وکن والے نہیں، یہ محمد عربی دی عزت ناموس دا پیرا دیمن والے لوگ ہیں۔ ایک ہو جی ایک قوم ایسی ہوئے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن بیان کر کے آندہ ہے ایہو جی ایک گروہ قوم امت ایسا رہنا ہے رہے گا، یہ دے تو کوئی پریشان نہیں، لبیک والے ہو بچے ہو، اللہ تو سلامت رکھے، توڑے تو کوئی پریشان نہیں سوائے کفر دے گماشتے ہیں دے، کیونکہ نہ تساں کوئی شاہ لٹی ہے، نہ تساں کوئی شاہ کٹی ہے، نہ تساں کوئی شاہ ماری ہے، نہ کوئی شاہ لتاڑی ہے، توڑا جدو نعرہ لاندے ہو کفر کمب جاندہ ہے، تے کفر دے گماشتے کمب جاندے ہیں۔ اس فکر نو اپنی نسلیں پرموٹ کریے، انشاءاللہ جدو یہ فلسفہ ختم ہوندہ جائے گا پھر قیامت آ جائے گی، یہ فلسفہ ختم نہیں ہونے دینا، تبلیغ دا، اصلاح دا، ترغیب دا، گناہ ڈکن دا، نیکی دی ترغیب دا، انشاءاللہ یہ اسلام دا حسن ہے۔ اللہ کریم غریق رحمت فرمائے اس مرد مجاہد نو جڑا اے فکر دے کے گئے، دوران گفتگو اگر کوئی گل چنگی نہ لگی ہوئے معذرت خواہاں، کوئی تلخ جملہ ہوئے معذرت خواہاں، کمینے پیر تے کمینے حکمرانہ دی وجہ نال کسی نے تکلیف ہوئی ہوئے، اللہ دی تکلیف وچ اضافہ فرماوے، اللہ دی پیڑ وچ برکت فرماوے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت خطاب سے ہمیں مستفید فرمایا. اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا مبارک فرمائے. تمام علماء اہل سنت کا، عوام اہل سنت کا انتہائی مشکور ہوں. اللہ رب ذوالجلال سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.